السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خاص طور پہ کلاس 10th کے میرے بیٹے اور بیٹیاں، یہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے سورۃ الاحزاب کا۔ اور آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دوسرے جو آپ کے 10th کلاس کے دوست ہیں ان تک بھی یہ میسج پہنچا دیں کہ تاکہ وہ اسلامیات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا اور نمبر ہم اچھے طریقے سے لے سکیں۔ کوشش کریں کہ ہم اس میں پورے فل مارکس حاصل کریں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جی پیج نمبر 32۔ اپنی بکس آپ کھول لیں تو الدرس الرابع جیم پیج نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کانا، بلا شبہ، یقیناً، تحقیق، کانا تھا اور ہے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ اللہ کے رسول، اسوتن نمونہ، حسنتن بہترین، اچھا، سونا جس کو ہم کہتے ہیں پیارا، لمن لی کے لیے، من جو، کانا ہو یا ہے، یرج اللہ یرجو امید رکھتا ہے، کس کی؟ اللہ کی، والیوم آخرہ اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا، کثیرہ بہت زیادہ۔ ہاں جی، اب دیکھتے ہیں بامحاورہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو آخرت کی اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ولما اور جب، رآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، اچھا یہاں سے وہ جو ہم نے پیچھے کویسچن پڑھا تھا نا اس سے پچھلے سبق میں کہ کافروں کو دیکھ کر مومنوں کا اور منافقوں کا کیا طرز عمل تھا، تو یہ اس کا جو منافقوں کا طرز عمل پچھلے سبق میں تھا اور مومنوں کا طرز عمل یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اب ذرا آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ ہم نے اس کے آنسر میں یہاں سے آدھا حصہ لینا ہے۔ ولما اور جب، رأى المؤمنون مومنوں نے دیکھا، احزاب فوجوں کو، قالو تو کہنے لگے، وہ بولے، ھذا یہ، ما جو، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما اور نہیں، زادہم زیادہ ہوا بڑا، الا سوائے، مگر، ایمانن ایمان، و تسلیمہ اور تسلیمات یعنی کہ بات کو ایکسیپٹ کرنا، ماننا، اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو مفہوم اس کا بن رہا ہے کہ جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا تو وہ بولے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا، یعنی مومن اور جوش کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے خوش ہو گئے کہ اب ہم کافروں کا مقابلہ کریں گے، ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، دنیا میں جئیں گے تو غازی اور مر جائیں گے تو شہید ہوں گے۔ وصدق اللہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، اللہ اور رسول کا یہ وعدہ جو ہے یہ سچا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، ہم تو ڈٹ کر ان کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور وما زادہم اور نہیں زیادہ ہوا، اور ان کا جو ایمان تھا وہی زیادہ ہوا، اس کے علاوہ یعنی کوئی ڈر خوف پریشانی نہیں بڑھی، بلکہ مومنوں کا کیا بڑھا؟ ایمان اور رسول اور اللہ کی اطاعت اور تسلیمات میں ہی اضافہ ہوا مومنوں کے لیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، من المؤمنین مومنوں میں سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا فرام، تو مومنوں میں سے، رجال مرد، یعنی سارے مومن مرد ہوتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ مرد میدان، جنگ کے میں ڈٹ کر لڑنے والے جو مرد مومن ہیں وہ بھی ہیں کچھ، یعنی کہ سب کو نہیں کہا گیا کیونکہ بگدڑ بھی مچتی تھی، لوگ بھاگتے بھی تھے، جیسے غزوہ احد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی دوڑیں بھی لگ گئیں، لیکن کچھ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے بھی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ مرد میدان ہیں مومنوں میں سے، صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما جو، آہدو انہوں نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اللہ اللہ سے، علیہ اس پر، یعنی مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد میدان ہیں
جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ فمنہم پس ان میں سے من جو قضا پورا کر دیا نحبہ ان کی نظر اس کی نظر یعنی اپنا جو وعدہ کسی نے کیا ہوا تھا اللہ سے وہ پورا کیا۔ ومنہم اور ان میں سے من جو ینتظر انتظار میں ہیں، یعنی کچھ مومن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا ڈٹ کر لڑنے کا، اس کی خاطر جان نچھاور کرنے کا، وہ پورا کر دیا ہے، اور کچھ ابھی اس کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے لیے بھی شہادت کا موقع ملے اور ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر سرخرو ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے وما بدلو اور نہیں بدلا انہوں نے، نہیں تبدیل کیا، تبدیلا کچھ بھی تبدیل کرنا، یعنی کچھ بھی انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو کچھ بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اچھا آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کس لیے کیا، یعنی یہ جنگ، جہاد، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ سارا کچھ کس لیے ہے، اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ لیجزی اللہ تاکہ اللہ جزا دے الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کے سچ کی، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو، ان اگر شاء وہ چاہے، او یا یتوب علیہ توبہ قبول کر لے علیہم ان کی، یعنی اللہ یہ جانتا ہے کہ جو اس زندگی میں اللہ سے توبہ کر لے جیسا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً مغفرت فرمانے والا، رحیماً رحم کرنے والا، غفوراً رحیماً۔ اچھا یہ آیت کا نمبر انہوں نے نا اوپر دیا ہوا ہے، اصل میں اس کو یہاں آنا تھا۔ اچھا جی ورد اللہ اور پھیر دیا، رد کر دیا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ریجیکٹ کرنا، پھینک دینا، پلٹا دینا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو رد کر دیا، کن کو بگا دیا، پھینک دیا، لوٹا دیا، واپس کر دیا، الذین جو لوگ کافروا کافر تھے، یعنی جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے ساری فوجیں اکٹھی کر کے لے آئے تھے، یہاں وہ اس سے بعد کا ذکر ہے کہ جب آندیاں طوفان آئیں اور کافر جو تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے، بغیظہم ساتھ ان کے غیظ کے، غیظ و غضب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ ان کے غصے کے ساتھ ان کو واپس بگا دیا۔ لم نہیں ینالو پہنچا خیرن کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر ان کو نہیں ملی، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی اچھائی نہیں آئی۔ وکف اللہ اور کافی ہوا اللہ مؤمنین مومنوں کے لیے، مومنین القتال قتال میں، یعنی اور اس جنگ میں اللہ ہی مومنوں کو کافی ہوا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ قویًا قوی قوت والا، طاقت والا، عزیزاً غلبے والا، زبردست، یعنی اللہ ہی قوت والا ہے، زبردست ہے، غلبے والا اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ یہ آگے دیکھیے اور انزل الذین اتارا ان لوگوں کو ظاہرو جنہوں نے مدد کی تھی، یہ پیچھے ہم نے پڑھا زہار، یہ لفظ ہے ظاہرو، ظاہرو ہوتا ہے مدد کرنا، اکثر یہ اس جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں فوجی مدد کی جائے، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا اسٹریٹجک سپورٹ، لاجسٹک سپورٹ، یعنی ایک فوج دوسری فوج کی جو مدد کرتی ہے۔ تو ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی یہ بنو قریظہ کے بارے میں ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے جو تھا چھپا چھپا جو تھا وہ معاہدے کر رہے تھے کافروں کے ساتھ کہ ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کریں، تو یہ ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ یہودی تھے، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل کتاب کہتا ہے، کیونکہ قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ انہی دو قوموں کو دی گئی ہیں۔ من سیاسیہم کہاں سے اتارا گیا جی؟ سیاسیہم ان کے قلعوں سے، ان کی گھڑیوں سے۔ وقذف یہ گھڑی جو ہے یہ وہ ریسٹ واش نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گھڑی پرانے دور میں جیسے ایک شہر کا نام بھی ہے گڑھی حبیب اللہ، اس طرح اور بھی شہروں کے نام ہیں، تو قلعے جو بنائے جاتے تھے پرانے دور میں ان کو گھڑی بھی کہا جاتا تھا اور قلعہ بھی کہا جاتا تھا، تو ان کے جو قلعے تھے وہاں سے ان کو اتار دیا گیا۔ وقذف اور ڈال دیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، رعب فریقاً ایک گروہ،
تقتلون تم قتل کرتے ہو، و تأسرون فریقہ اور ایک گروہ کو تم اسیر کرتے ہو۔ یہ بنو قریظہ کے بارے میں ویسے سوال بک میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کبھی پوچھ لے کہ بنو قریظہ کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا مسلمانوں نے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ سعد بن معاذ جو تھے وہ دور جاہلیت میں بنو قریظہ کے دوست۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے بنو قریظہ کے بارے میں کہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ ان کے پرانے دور میں حلیف تھے، دوست تھے۔ تو انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کی پنڈلی پر تیر لگا تھا اور بہت زیادہ خون جو تھا وہ نکل رہا تھا، اور یہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو ان کو خبریں مل رہی تھیں کہ بنو قریظہ کس طرح سے بدعہدی کر رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو ان کو بڑا غصہ تھا کہ دور جاہلیت میں نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ، میرے پورے قبیلے نے، تو اب جو ہے کس طرح سے یہ ہمارے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے خود دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ان بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام دیکھنے تک زندہ رکھ۔ لیکن بنو قریظہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کو اتنا غصہ ہے ہم پر۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہمارا محاصرہ چھوڑ دیں، ہم صلح کر لیتے ہیں یا ہم سرنڈر کرتے ہیں، جو فیصلہ ہمارے بارے میں حضرت سعد بن معاذ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو وہاں لایا گیا گدھے پر سوار کر کے، کیونکہ بھاری بھرکم جسم تھا، چل کر آ نہیں سکتے تھے اور زخمی حالت میں تھے، خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے پھر آ کر کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو جوان ہیں، جو بالغ مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا گیا کہ تقتلون، ایک گروہ کو تم نے قتل کیا اور ایک گروہ کو اسیر بنا لیا۔ یہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ اچھا جی، آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تمہیں، ارضہم ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور ایسی زمین کا بھی لم تطئوها تم نے جسے پامال نہیں کیا، جس پر تمہارے ابھی قدم نہیں پہنچے، یعنی ان کی جو ایسی بھی زمینیں جہاں تک تم نے جنگ و جدال نہیں بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تمہاری ملکیت میں دے دیں۔ وقان اللہ اور ہے اللہ علی اوپر، کل تمام شیئن چیزیں، شے جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قدیرہ قدرت رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طرح سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کا علاقہ بھی دے دیا اور مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جی اب دیکھیے پیج نمبر 33 پر، یہاں صرف یہ جو الفاظ مانی ہیں ان میں سے جو آپ دیکھیں دوسری لائن میں ہے نا، تیسرا لفظ ہے ظاہر، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے جو ہم نے پہلے سبق میں لفظ پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا لفظ ایک تظاہرون، کہ تم ظہار کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ الگ لفظ ہے اور یہ الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی کو ماں کہہ بیٹھنا، اور یہاں ظاہر کا مطلب ہے کہ کسی کا ساتھ دینا، کسی کی مدد کرنا۔ اچھا نیچے دیکھیے سوال، پہلا سوال ہے جو اس میں ہے، سوالات تو نہیں ہے اس میں، آیات کے مفہوم ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پہلے ہم ترجمہ نوٹ لکھیں گے آنسر میں، اور اس کے بعد پھر اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2 نمبر کے لیے آنا ہے، اور بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں لکھنا، 4-5 لائنیں زیادہ سے زیادہ آپ لکھیں کہ ہاف پیج تک وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمان گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور منافقین جو تھے وہ بہانے بنا کر، جب بنو قریظہ کے حملے کا بھی ڈر تھا تو وہاں سے مورچوں سے نکل کے واپس جا رہے تھے، اس دور میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط اور بہادر جواں مرد سپاہی کی طرح اور ایک سپہ سالار کی طرح وہاں ڈٹے ہوئے تھے اور اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور ان کو فتح کی طرف ایک امید دلا رہے تھے اور وہاں ڈٹ کر کھڑے تھے۔ جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی کرتے وقت پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور جس طرح کھانے پینے میں سب نے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اس چیز کو برداشت کیا۔ اور پھر اوورال پوری زندگی میں بھی ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، چاہے ہم استاد ہوں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے ہم ماں باپ ہوں، چاہے ہم اولاد ہوں، چاہے ہم کسی کے مالک ہوں، چاہے ہم کسی کا کام کر رہے ہوں،
چاہے ہم مملکت کے سربراہ ہوں، چاہے ہم اعلیٰ آفیسر ہوں، تو ہر لحاظ سے چاہے ہم تاجر ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری ہے جی آیت نمبر با، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ غزوہ خندق ہے، یہاں پر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا کہ جو بھی کیا قرآن پاک کی آیت کی وجہ نزول جو بھی ہو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جی السلام علیکم، وہ اذان شروع ہو گئی تھی تو ہمیں چاہیے اذان کا احترام کریں، جب بھی اذان ہو تو اپنی جو بھی کام ہو اس کو بند کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو بات ہم کر رہے تھے آیت با، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کے تحت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ تو قرآن تو وہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن کچھ اس کا آیات کا پس منظر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا غزوہ احد میں، اور بے شمار زخم انہوں نے کھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، وہاں پر وہ شہید ہوئے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ مرد میدان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ سے کیا ہوا پورا کر دیا، اور کچھ باقی جو صحابہ بچے ہوئے ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہم بھی اس کے راستے میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیں۔ تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا جی۔ نیچے ہے جیم، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ ہی کافی ہے مومنوں کو جنگ کے لیے، یہ اس کا ترجمہ لکھیں گے، یا اللہ کافی ہوا مومنوں کو جنگ کے لیے۔ تو خاص طور پر یہ سورہ اپنا احزاب میں جو آیت آئی ہے غزوہ خندق کے بارے میں ہے کہ غزوہ خندق میں گو منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل کر بھاگ رہے تھے، اپنی جانیں بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، اور بنو قریظہ جن پر یہ ٹرسٹ تھا مسلمانوں کو کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ صلح ان کے ساتھ ہے اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کا بھی خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا کہ وہ بھی کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور کافر جو تھے وہ بھی تقریباً جتنا ان سے زور لگا پورے عرب کے جو قبائل ہو سکتے تھے ان کے ساتھ اکٹھے، یہودی بھی تھے ان میں، مشرکین بھی تھے، سب کو لے کر وہ آگے تھے۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے ان لوگوں نے سب نے زور لگا لیا، لیکن اللہ ہی کافی ہو گیا مسلمانوں کو جنگ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی مسلمانوں کو بنو قریظہ پر بھی فتح دے دی اور خود ہی کافروں کو بھی وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس طرح سے اس کا مفہوم آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے پورا ہوا پیج نمبر 33 تک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اور اس کے بھی الفاظ معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، MCQs میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ سے کہوں گا کہ اپنے جتنے بھی دوست ہیں آپ کے 10th کلاس کے، ان کے ساتھ یہ لنک بھی شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ اچھی طریقے سے اسلامیات کو آپ یاد کریں۔ جتنا میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ ہم جو ہے 10th کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔